اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں میرے استاد محترم اور کافی کتابوں کے مصنف مفتی محترم جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ عبد الرحمن یونس المدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی کہ وہ آئیں اور ہمیں ایک اصلاحی موضوع پر جس کا تعلق میری اور آپ کی زندگیوں کی تنہائیوں کو دور کرنا اس پر گفتگو کریں۔ دعا ہے کہ اللہ سن کر اور سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ حضرات عزیز وقار، قبل اس سے کہ میں اپنی بات کا آغاز کروں، یہ بات ہم سب کے لیے جان لینا ضروری ہے کہ وہ مجلس جس کے اندر اللہ کے رسول کی احادیث پڑھی جائیں، جس مجلس کے اندر اللہ کا کلام پڑھا جائے، وہ ایسی بابرکت مجلس ہے جس کو اللہ کے فرشتے اپنی رحمت کے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور اس مجلس کے برخاست ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کے پاس جا کر اس مجلس کے حوالے سے بات بیان کرتے ہیں، اس مجلس میں شامل ہونے والوں کے بارے میں، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان سب کے لیے معافی کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ جس طرح نبی علیہ السلام کی ذات کا احترام ہے، اسی طرح آپ کی بات کا بھی احترام ہے، تو اس لیے غور اور محبت کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اللہ کے رسول کی احادیث کو سنیے۔ میرا موضوع رمضان کے فضائل اور رمضان میں کی جانے والی غفلت، اس کے نتائج۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت سے لوگوں کی نظر میں عام مہینوں جیسا ہو چکا ہے۔ جس طرح وہ عام مہینوں میں مناسب سے انداز میں عبادت کرنا، مناسب سے انداز سے نماز پڑھنا، قرآن کریم پڑھنا، بس اسی طرح رمضان میں بھی چلتے رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے جب رمضان المبارک کو ایک عام مہینہ سمجھ لیا گیا، پھر اس مہینے میں غفلت اور کوتاہی کا شکار ہو جاتی ہیں۔ حالانکہ رمضان کا مہینہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث، وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان اول لیلة من رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار
وصفدت الشیاطین، فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، جب رمضان شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ وصفدت الشیاطین، بڑے بڑے سرکش جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ وَيُنَادِي مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان پہ ایک فرشتہ آ کر آواز لگاتا ہے، ندا دیتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے خیر کے متلاشی، اقبل، آگے بڑھو، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ آ گیا ہے۔ وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہوں کو چاہنے والے، اپنے نفس کو، اپنے کردار کو گناہوں سے میلا کرنے والے، ابھی باز آ جاؤ، اللہ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور پھر اسی حدیث کا آخری حصہ فرمایا کہ وَلِلَّهِ عُتَقَاءٌ مِّنَ النَّارِ وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رمضان، اللہ رب العالمین رمضان کی ہر رات بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، ہر رات رمضان کی۔ وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ مَنْ حُرِمَهَا فَقَدْ حُرِمَ الْخَيْرَ كُلَّهَا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے، وہ رات 1000 مہینے کے عمل سے بھی افضل ہے، جو اس سے محروم کر دیا گیا سمجھ لو وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ آپ دیکھ لیجئے کتنے ایسے لوگ ہیں جو گھروں میں خواب غفلت کے مزے لے رہے ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، وہ انسان کا حساب دن بدن قریب آ رہا ہے اور لوگ خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیو، رمضان کی فضیلت، رمضان کتنا برکت والا مہینہ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صام یوما للہ بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، میں جو بندہ اللہ کے لیے، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک روزہ رکھتا ہے، ابھی فرضی کی بات نہیں ہے، نفلی کی بات، ایک روزہ اپنے اللہ کے لیے رکھ لیتا ہے، اللہ رب العالمین اس بندے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ اور فرضی روزہ، اس کے بارے میں تو واضح حدیث قدسی، اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود ہی دوں گا۔ رمضان کا مہینہ اور اتنی برکت والا مہینہ، امام ابن قیم الجوزی بیان فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، لو قیل لاصحاب القبور تمنوا لتمنوا یوما واحدا من رمضان، اگر ان قبر والوں سے جو قبرستان بھرے پڑے ہیں، ان قبروں والوں سے اگر کہا جائے تمنو، کوئی خواہش کرو، کوئی تمنا کرو، لتمنوا یوما واحدا من رمضان، تو یہ سب کے سب رمضان کے ایک دن کی تمنا کریں گے کہ ہمیں رمضان کا ایک دن مل جائے۔ اور ہم 2 عشرے گزر چکے، ایک رہ گیا، لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں نہ ہماری نمازیں درست ہوئیں، نہ ہم نے قرآن پہ توجہ دی،
نہ ہم نے روزے کے حقوق ادا کیے۔ رمضان شروع ہونے سے پہلے جس سیڑھی پہ کھڑے تھے آج بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، کوئی تبدیلی نہیں۔ میرے بھائی، اگر رمضان آپ کی زندگی میں کوئی تبدیلی ہی نہیں لے کے آیا تو پھر سمجھ لیں ابھی تک حاصل کچھ نہیں ہوا۔ اگر تو رمضان سے آپ نمازی بن گئے ہیں یا قرآن کریم پڑھنے کی عادت کو اپنا لیا ہے پھر تو کچھ حاصل ہوا ہے، وگرنہ زندگی اسی طرح گزرتی چلی جائے گی۔ روزہ رمضان اللہ کے ہاں اتنا مقام رکھتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ میں روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے نا وہ اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ عمدہ ہے۔ اور اللہ رب العالمین پہ کوئی چیز فرض نہیں ہے، احکامات ہمارے لیے ہیں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ سنن ابن ماجہ کی روایت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ۔ جو بندہ بھی اپنا ایمان ٹھیک کر لے، اللہ پر ایمان لے آئے، یوم آخرت پہ ایمان لے آئے، اپنا ایمان ٹھیک کر لے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرے، وَصَامَ رمضان رمضان کے روزے رکھ کے، میں جو اتنا عمل کر لے نا کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، اللہ اپنے ذمے یہ بات کر لیتے ہیں، اللہ پر حق لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ اس لیے میرے بھائی، جب رمضان اتنی عظمت والا ہے، اتنی برکت والا ہے، تو پھر ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیسے فائدہ اٹھائیں؟ سب سے پہلے نمبر پہ اپنا عقیدہ ٹھیک کیجیے۔ عقیدہ ایک ایسا عمل ہے کہ یہ بات یاد رکھیں، دو ٹوک بات ہے، اگر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو مکھی کے سر جتنا عمل بھی قابل قبول ہے، اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پہاڑوں جتنا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ رائے گا اور بیکار ہو جائے گا۔ عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ صحیح بخاری کی روایت، وعن عبادۃ بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من شہد باللہ وآمن بنبیہ واشہد ان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ 5 چیزوں کی گواہی دے دے نا، 5 چیزوں کی، اس کے جیسے بھی عمل ہوئے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ 5 چیزیں، اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر لے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ کسی اللہ کی ذات میں، نہ اللہ کی صفات میں، اللہ کو ہر لحاظ سے یکتا سمجھے۔ اور دوسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت پہ اس کا ایمان ٹھیک ہو۔ یہ نہیں کہ جیسے یہ کہتے ہیں قادیانی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد نہ کوئی ذلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی بروزی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی کلی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی جزوی نبی آ سکتا ہے۔ انہوں نے 4 اصطلاحات بنا رکھی ہیں، 4 اصطلاحات۔ پہلے نمبر پہ ذلی نبی، کہتے ہیں جس پہ نبیوں کا سایہ پڑ جائے وہ بھی نبی بن جاتا ہے، جس پہ نبیوں کا سایہ پڑ جائے وہ بھی نبی۔ پھر تو سارے صحابہ ہی نبی بن گئے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ رہے، تو ذلی نبی ہے۔ بروزی نبی کہتے ہیں ایک بندہ اتنی عبادت کرے، اتنی عبادت کرے
کہ وہ عبادت کرتے کرتے نبی بن جائے. نہ ہم ذلی نبی کے قائل ہیں، نہ ہم بروزی نبی کے قائل ہیں. عبادت کرنے سے بندہ نبی بنتا ہی نہیں ہے. نبوت تو اللہ کی عطا ہے، اللہ جسے چاہے عطا کر دے. کلی نبی جس کے اندر نبیوں کے سارے اوصاف آ جائیں، اور جزوی نبی جو نبیوں والی چند صفات کو اپنا لے، پھر تو ہر بندے نبی بن گیا. جزوی نبی، نبی علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، آپ نہیں پڑھتے. نبی علیہ السلام مسواک کرتے تھے، آپ نہیں کرتے. آپ نے بھی تو صفات اپنائی ہوئی ہیں. بہرحال اس کا عقیدہ ٹھیک ہو اللہ کے رسول کی رسالت کے بارے میں کہ آپ کے بعد کسی طرح کا کوئی نبی نہیں آ سکتا. تیسری گواہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں. وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے جیسا کہ عیسائی کہتے ہیں، تو اللہ کا بیٹا بنا دیتے ہیں. نہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تین گواہیاں. چوتھے نمبر پہ والجنت حق، جنت برحق ہے. والنار حق، جہنم برحق ہے. میں جو بندہ اس پہ عقیدہ ٹھیک کر لے، ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل، اس کے جیسے بھی عمل ہوں گے آخر کار وہ جنت میں پہنچ جائے گا. اس لیے میرے بھائی عقیدے کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے. اور صحیح مسلم کی روایت، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ وهو يشرك به شيئا دخل النار ومن لقيه وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنہ. میں جو بندہ اللہ سے اس حالت میں ملا، اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس نے شرک نہیں کیا ہوا، میں وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. اور جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا، دخل النار، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں واضح فیصلہ دے دیا کہ لوگوں یہ بات سمجھ لو، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کر لیا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے. اس لیے جتنے مرضی روزے ہوں، نمازیں ہوں، عبادتیں، ریاضتیں، جتنی مرضی راتیں جاگ لیں، اگر عقیدے میں خرابی ہے تو پھر اللہ کے ہاں معاملہ صحیح نہیں. اللہ رب العالمین نے تو اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہہ دی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اے نبی اگر آپ بھی شرک کر لیں اللہ آپ کے سارے عمل ضائع کر دے گا. حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی علیہ السلام شرک نہیں کریں گے، ہمیں سمجھانے کے لیے یہ بات کہی گئی. اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑی ذات، اگر وہ شرک کر لیں ان کے بھی سارے عمل ضائع، پھر ہم کہاں رہ جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ جو دوسرا عمل جس سے ہم رمضان میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں وہ ہے اخلاص. اپنا ہر عمل اللہ کے لیے خالص کیجئے. جو عمل اللہ کے لیے خالص ہوگا وہ قابل قبول ہوگا. کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو شرطیں ہوتی ہیں، پھر وہ عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے ہاں. پہلے نمبر پہ اس عمل کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور دوسرے نمبر پہ وہ عمل نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہونا چاہیے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو وہ عمل قابل قبول ہوگا. اخلاص. وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتے ہیں جو خالصتاً اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو اور اس کے چہرے کو حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہو. اگر عمل کے اندر کسی اور کی رضا مقصود ہے تو میرے بھائیوں وہ عمل قابل قبول نہیں ہے.
صحیح بخاری کی حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان جہنم لیسعر عن ثلاثۃ، کل قیامت کا دن ہوگا، جہنم کو 3 بندوں کے ذریعے بھڑکایا جائے گا، 3 بندوں کے ذریعے۔ پہلے نمبر پہ شہید کو لایا جائے گا، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتاؤ میں نے تمہیں زندگی دی تھی، جوانی دی تھی، بتاؤ کیا کر کے آئے ہو؟ کہ اللہ میں نے تیرے لیے جان دے دی، اپنی جان قربان کر دی۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے جان اس لیے دی تھی کہ لوگ کہیں یہ تو بڑا بہادر ہے، تو بڑا طاقتور ہے، بڑی بہادری سے لڑ رہا ہے۔ فقد قیل ما قیل فأخذ به فسحب على وجهه في نار جہنم، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرمائیں گے جو تمہارے بارے میں لوگوں نے کہنا تھا کہہ دیا، اس کو پکڑ لو، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دو۔ اب اس کا گناہ کیا ہے؟ اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے دل میں۔ دوسرے نمبر پہ عالم اور قاری، اللہ رب العالمین پوچھیں گے بتاؤ میرے بندے میں نے تمہیں علم سے نوازا تھا، کیا کر کے آئے ہو؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تیرے دین کے لیے صفوں پہ زندگی گزار دی، میں راتوں کو اٹھ کے لوگوں کو دین کی تبلیغ کیا کرتا تھا، واعظ کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہیں کیسا خطیب ہے، اس کے پاس تو بڑا علم ہے، یہ تو بڑے مسئلے بیان کرتا ہے۔ فقد قیل ما قیل فأخذ به فسحب على وجهه في نار جہنم، چہرے کے بل گھسیٹ کے جہنم میں۔ اور تیسرے نمبر پہ غنی آدمی، اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا جو ریاکاری کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہا۔ میرے بھائیوں اخلاص بہت بڑا عمل، اخلاص کے بغیر اللہ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے جب تک آپ مخلص نہیں ہوں گے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ جو چیز وہ ہے صفاء القلب من الحسد۔ ہمارے ہاں نا ایک بات چلتی ہے، مہمانوں کے آنے سے پہلے نا گھر کو صاف کیا جاتا ہے، تو مہمان آ رہے ہیں، اور رمضان یہ ہمارے پاس اللہ کا مہمان ہے کہ ہم نے اپنے دلوں کو صاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے جہنم کے دروازے بند کر دیے، لیکن ہم نے اپنی نفرتوں کے دروازے بند نہیں کیے۔ اسی طرح لڑائیاں، اسی طرح جھگڑے، نہ پہلے کسی سے ملتے نہ اب ملتے ہیں، صلہ رحمی پہلے بھی نہیں تھی اب بھی نہیں ہے۔ میرے بھائی ذرا غور کیجئے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ 30 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے اور 36 سال کی عمر میں شہید ہو گئے۔ اسلام کا دورانیہ کتنا؟ صرف 6 سال کا، شہید ہو گئے۔ صرف 6 سال اسلام میں گزارے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وعن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال سيطلع عليكم رجل انه من اہل الجنہ۔ جناب عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، تو آپ نے فرمایا کہ ان قریب یہاں سے ایک بندہ گزرے گا، وہ اہل جنت میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر گزری، ایک بندہ گزرا جس نے اپنے سر کو ڈھانپا ہوا تھا، اس بندے کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ میں نے کہا دیکھو سے یہ کون ہے جس کو اللہ کے رسول جنت کی بشارت دے رہے ہیں؟ تو دیکھا تو وہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان کے گھر چلا گیا، میں نے کہا جی میں آپ کے ہاں مہمان ہوں۔ 3 دن ان کے گھر رہا، لیکن میں نے کوئی زائد عمل نہ دیکھا۔ جیسے ہم نمازیں پڑھتے وہ بھی نمازیں پڑھتے تھے، رات کو وہ بھی تہجد پڑھتے ہم بھی پڑھتے، دعائیں قرآن جو معاملہ ان کا وہی مارا تھا، کوئی زائد عمل نظر نہ آیا۔ تو آخر کار میں نے پوچھ لیا
میں نے کہا جی میں نے آپ کے بارے میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے یہ الفاظ سنے، اللہ کے رسول نے آپ کو جنتی کہا ہے، آپ کیا عمل کرتے ہیں؟ تو فرمانے لگے واللہ انی لا اجد فی قلبی غمر علی احد من المسلمین، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کسی مسلمان کے بارے میں اپنے دل میں کبھی کینہ رکھا ہی نہیں ہے، اپنے دل کو ہمیشہ صاف رکھا ہے۔ اور ہم ذرا غور کیجئے، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ نہ ہماری نمازیں خشوع و خضوع والی، نہ ہم قرآن پڑھنے والے، نہ ہمارے پاس نیکیوں کے انبار ہیں، گناہوں سے لتھڑے ہوئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کیسے رمضان گزارتے تھے؟ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ رمضان کے مہینے میں روزانہ قرآن کریم کی ایک منزل پڑھتے، قرآن کریم کی 7 منزلیں ہیں جانتے ہیں، روزانہ ایک منزل پڑھتے۔ امام حماد بن زید رحمہ اللہ تعالی روزانہ 10 سپارے قرآن پڑھتے۔ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ میرے بھائی، میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ قرآن کریم پڑھنے کا سب سے بہترین طریقہ جون سی تاریخ ہے وہ سپارہ اپنے اوپر لازم کر لے۔ مثال کے طور پہ 10 تاریخ ہے تو میں نے 10واں سپارہ آج پڑھنا ہی پڑھنا ہے، 20 تاریخ ہے تو میں نے 20واں سپارہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ ادھر سے مہینہ مکمل ہوگا، انشاءاللہ ایک قرآن مکمل ہو جائے گا۔ امام محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ سید الفقہاء والمحدثین، امیر المؤمنین فی الحدیث، کتنے بڑے حدیث کے امام، اور رمضان المبارک میں 42 مرتبہ قرآن کریم پڑھتا، 42 مرتبہ۔ میرے بھائی، ہم قرآن پڑھنے میں بھی ان جیسے نہیں، نماز پڑھنے میں بھی صحابہ کرام کا عمل دیکھیے۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سمعت آذانا منذ اسلمت الا وانا على وضوء، اللہ کی قسم جب سے میں مسلمان ہوا ہوں، جب سے اسلام قبول کیا ہے، میری زندگی میں ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے کہ اذان ہوئی ہو اور میں نے بھی وضو نہ کیا ہو۔ اور ہماری رمضان میں آج کے دن پہ دیکھ لیجئے، ہم نے ساری نمازیں تکبیر کے ساتھ پڑھی۔ امام سلیمان بن مہران جو کہ امام اعمش کے نام سے مشہور ہیں، صحیح بخاری کے راویوں میں سے ہیں، فرماتے ہیں اللہ کی قسم زندگی کے 70 سال، یہ بہت بڑی بات ہے، 70 سال زندگی کے ایک نماز بھی تکبیر اولیٰ کے بغیر نہیں پڑھی۔ ہم تو 7 دن کے بارے میں نہیں کہہ سکتے، 7 دن کا بھی نہیں کہہ سکتے۔ حالانکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صلی للہ 40 یوما کتب اللہ لہ براءتان، جو بندہ اپنے اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف 40 دن تکبیر کے ساتھ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو 2 چیزوں سے بری کر دیتے ہیں۔ کتنا آسان عمل ہے، وہ اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے، اور ہم تو 40 دن کا 4 دن نہیں پڑھتے۔ 4 دن ہم نے ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی ہو، ایسا ہے؟ سنتوں کے ہم تارک ہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اسوأ السرقۃ التی یسرق فی صلاتہ، میں سب سے گندا چور نماز کا چور ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ نماز کی چوری، ادھر دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا، سنتے بھی نہیں پڑھی، ویسے ہی بھاگ گیا، پہلے آیا سب سے آخر میں، نماز کھڑی ہونے میں 1 منٹ ہے یا آدھا منٹ ہے یا تکبیر ہو رہی ہے تب پہنچا ہے، اور اسلام پھیرا ہے، ابھی 2 منٹ بیٹھ کے اذکار بھی نہیں کیے پھر بھاگ گیا۔ ہم اللہ کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ
حضرت ابو ہریرہ کے داماد ہیں رضی اللہ عنہ کے، فرماتے ہیں میں نے زندگی کے 50 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی، اور ایک نماز بھی ایسی نہیں ہے جس میں نے کسی بندے کی گدی دیکھی ہو، یعنی دوسری صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی ہو، ایک بھی ایسی نہیں ہے۔ 50 سال تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھی اور امام کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑھی ہے۔ یہ ہے عمل میرے بھائی، نہ نماز میں ویسے، نہ قرآن میں ویسے، نہ اذکار میں ویسے۔ آپ دیکھ لیجئے صحابہ اکرام رضوان اجمعین ایک کھجور کھاتے روزہ رکھ لیتے، پانی کا گھونٹ ملتا پی کے روزہ رکھ لیتے، اور ہم 3 دن کا کھانا ایک ٹائم کھا کے روزہ رکھتے ہیں اور نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں۔ نماز پڑھ کے سو گئے، ظہر ٹائم اٹھے اور افطاری کی تیاری شروع کر دی۔ یہ ہماری زندگی ہے میرے بھائیوں، مومن ایسا نہیں ہوتا۔ امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب سے میں نے یہ بات سنی نا کہ زیادہ کھانا حافظے کو کمزور کر دیتا ہے اور عبادت میں خلل پیدا کرتا ہے اور تہجد پڑھنے سے روکتا ہے، فرماتے ہیں واللہ ما شبعت منذ 20 سنة الا یوما وقعت، مطلب اللہ کی قسم میں نے زندگی کے 20 سال سیر ہو کے کھانا نہیں کھایا، صرف ایک دن کھایا اور جیسے یاد ہے خود ہی کیا کر دی میں نے۔ اور ہمارا کیا حال ہے؟ ہم تو جیتے ہیں کھانے کے لیے، ہماری زندگی کھانے کے لیے ہے میرے بھائیوں، کھانے کے لیے نہیں جینا، جینے کے لیے کھانا ہے۔ اتنا کھاؤ کہ زندگی رہے اور اللہ کی عبادت میں وقت گزارو، اپنے رب کو مناؤ، اپنے آپ کو تھکاؤ۔ پنجابی کہتے تواڈے گوڈے کس جن صفاتے، ایسے رب کو مناؤ۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین اپنی رحمتوں کو نچھاور کر رہی ہے اور ہم ہیں کہ سوئے پڑے، ہمیں پرواہ ہی نہیں، ہم اسی ڈگر پہ چلتے آ رہے ہیں۔ تو بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ اپنے دلوں کو صاف کیجیے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، انسانی جسم کے اندر نا ایک ٹکڑا ہے، ایک حصہ ہے، اگر وہ صحیح تو پورا بدن صحیح، وہ صحیح نہیں ہے تو پورا بدن صحیح نہیں ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، اور وہ دل ہے۔ اگر آپ کا دل ٹھیک ہے تو پھر آپ کے اعمال میں بھی درستگی آ جائے گی۔ دل ٹھیک نہیں ہے، دل کے اندر اخلاص نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے، دل کے اندر حسد بغض کینہ عداوت نفرت اس طرح کی بیماریاں ہیں، تو عمل بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ صحیح بخاری کی حدیث نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال کالوعاء اذا طاب اسفلہ طاب اعلاہ واذا فسد اسفلہ فسد اعلاہ۔ فرمایا کہ جو اعمال ہے نا، اعمال بندے کے عمل، یہ ایک برتن کی طرح ہے۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ واقعات سے بچ کے زیادہ تر احادیث ہی پڑھوں تاکہ ہمیں بھی اللہ کے ہاں کوئی اجر ملے، ہم بھی حدیث کے مجلس میں بیٹھنے والے شمار ہوں۔ فرمایا کہ اعمال اللہ کے ہاں ایک برتن کی طرح ہیں، اگر اس کا نیچے والا پیندا، اس کا نیچے والا حصہ صحیح ہے تو اس کے اندر جو بھی ڈالو گے وہی صحیح ہوگا۔ اگر برتن اندر سے نیچے سے گندا ہے، آپ جتنی مرضی صاف چیز ڈال دو وہ بھی گندی ہو جائے گی۔ اس لیے اگر دل صاف ہے تو ہر عمل کے اندر خود بخود پاکیزگی آ جائے گی۔ اگر دل کے اندر میل ہے، دل صاف نہیں ہے، تو میرے بھائیوں پھر اعمال بھی ان میں بہتری نہیں آ سکتی۔ تو یہ ہمارا کرنے والا تیسرا اہم کام۔ اسی طرح چوتھا اہم کام وہ ہے رمضان المبارک میں
اپنے وقت کو منظم کیجیے۔ دنیا کے لیے ہم کتنا وقت دیتے ہیں؟ کئی بندے 10 گھنٹے 15 گھنٹے ڈیوٹیاں کرتے ہیں، اور اللہ کے لیے کتنا وقت ہے؟ شاید 1 گھنٹہ بھی پورا نہ ہو۔ اپنے وقت کو منظم کیجیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اس بات کا حکم دیا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ اے نبی، جب آپ کو فارغ وقت ملے آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور نفل و نوافل ادا کیجیے۔ اور امام حسن بصری رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، من علامت المقت ضیاع الوقت، اللہ کی ناراضگی کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ وہ بندہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ جو بندہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نا، سمجھ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اور یہ بڑی اہم چیز ہے، رمضان المبارک کا مہینہ، اور خاص طور پہ نوجوان، ایسے لگتا ہے جیسے ڈرپ نہیں لگی ہوتی، ایسے موبائل پکڑے ہوئے ہاتھوں میں ڈرپ لگی ہوئی ہے پورا دن، بس وہ ایسے سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، دیکھتے جا رہے ہیں، چاہے بے حیائی آگے آ جائے، چاہے گند آگے آ جائے، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالی ایک بندے کی تدفین کے لیے قبرستان میں گئے، بندے کو قبر میں دفن کیا جا رہا تھا، تو ساتھ کھڑے نوجوان سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ، اگر یہ بندہ زندہ ہو جائے جس کو قبر میں دفن کیا جا رہا ہے تو یہ کیا کرے گا، اپنے وقت کو کیسے استعمال کرے گا؟ تو وہ نوجوان کہنے لگا کہ یہ تو اپنا ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزار دے گا۔ تو فرمانے لگے، یا عبداللہ ان لم یکن ہوا فکن انت، اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو تم کر لو، وہ تو مر چکا، اب اسے زندگی نہیں ملے گی، تمہارے پاس تو زندگی ہے نا، تم تو ابھی زندہ ہو۔ میرے بھائی، کبھی قبرستانوں میں جا کے دیکھو، ہم سے زیادہ حسین، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، ہم سے زیادہ جوان توانا ایسے قبروں میں پڑے ہوئے۔ میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں پنجابی میں اپنے شاگردوں سے، اج رب ماندا پہ ہے، اللہ تو ہر رات آسمان دنیا پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ واضح لگاتے ہیں، حل من مستغفر استغفر له، حل من مسترزق استرزق له، کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، اور جنہوں نے معافی لینی ہے وہ سوئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ پیاسا کنویں کے پاس جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا۔ اللہ کی رحمت، اللہ کا پیار اپنے بندے سے کتنا ہے، اللہ رب العالمین آسمان دنیا پہ آ کر واضح لگاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ کا اپنے بندے سے پیار دیکھیے۔ حدیث قدسی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یا ابن آدم لو تقربت الی بشبر تقربت الیک بذراع، یہ اللہ کی محبت ہے۔ اے میرے بندے، آدم کے بیٹے، اگر تو میری طرف ایک بالشت آئے گا تو میں تیری طرف ایک ذراع آؤں گا۔ ذراع کہتے ہیں اس کو، یہ عربی میں ذراع ہے، یہ بالشت گیٹ، ایک گیٹ، اگر تو ایک بالشت میری طرف آئے گا میں ایک ذراع تیری طرف آؤں گا۔ میرے بھائی، تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ آج رب ماندہ پہ ہے، لوکی نہیں ماندے پہ، تو قبرستان جا کے دیکھو، لوکی ماندے پہ نے اور رب نہیں ماندہ پہ۔ لوگ کہتے ہیں کافر کے بارے میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا، خواہش کرتا ہے اللہ صرف ایک موقع دے دے، مجھے ایک بار دنیا پہ لٹا دے، میں بڑے نیک عمل کروں گا، میں متقی پرہیزگار بن جاؤں گا، لیکن ان کے پاس موقع نہیں ہے، ہمارے پاس ہے۔ اپنے وقت کو منظم کیجئے، اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت، میں کل قیامت کا دن ہوگا، 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا جس نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہ کی ہو، وہ بندہ خواہش کرے گا
کاش کہ میں اور عمل کر لیتا. اور اس لحاظ سے دیکھیں تو ہم کہاں پہ ہیں؟ 500 سال اللہ کی عبادت کرنے والا اور مزید کی طلب کرے گا. میرے بھائی، نبی علیہ السلام نے اسی بات کا ذکر فرمایا، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس میں اکثر لوگ دھوکے کا شکار ہیں. 2 نعمتیں اکثر لوگ اس کے بارے میں غلطی پہ ہیں، کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کا غلط استعمال کر رہی ہیں. اور وہ 2 نعمتیں فرمایا ایک تو صحت، تندرستی، اور دوسرا والفراغ، فارغ وقت. اگر غور کیجئے، اللہ رب العالمین نے لقمان حکیم کے نام پہ نا پوری سورت نازل کیا قرآن کریم میں. لقمان حکیم بہت دانا شخص جس کی حکمت اور دانائی والی باتیں اللہ نے قرآن کریم میں بیان کی ہیں. ایک جگہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں، تو ایک بندہ ان کے علاقے کا وہاں سے گزرا. اس نے دیکھا، کہنے لگا بما نلت ھذا یا غلام، اے نوجوان تجھے یہ مقام کیسے ملا کہ تم واعظ کر رہے ہو اور بڑے بڑے لوگ تمہارا واعظ سن رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے بشیئین، 2 چیزوں کے ساتھ میں نے 2 عمل کیے، اللہ نے مجھے یہ مقام دے دیا. اور ان میں سے پہلا عمل یہ کہ میں نے کبھی اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا، اور دوسرا میں اپنی موت کو ہر وقت یاد رکھتا ہوں. میرے بھائی، اس لیے رمضان المبارک میں عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے، لیکن کم از کم خاص طور پہ رمضان المبارک میں اپنے وقت کو منظم کریں. آپ کا وقت اللہ کی رضا میں گزرے، اس کی اطاعت میں گزرے، نہ کہ نافرمانی میں. آخری چند باتیں. اسی طرح رمضان کے اندر اللہ کے شکر بجا لانے پہ اپنے آپ کو آمادہ کریں. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑی خرابی پائی جاتی ہے، ہم لوگ لا حاصل کی تمام میں حاصل کی لذت بھی گنوا دیتے ہیں. جو ہمیں نہیں نہ ملا اس کی تمام اتنے لگے رہتے ہیں، اس کے پیچھے اتنا بھاگتے ہیں کہ جو ملا ہوا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے. جو اللہ نے دے دیا اس پہ راضی رہے. ورض بما قسم اللہ لک، یہ 3 لفظوں کی حدیث اگر جو بندہ اپنی زندگی میں اسے اپنا لے، اللہ رب العالمین اس کی ساری پریشانیاں ختم کر دیتے ہیں. اللہ نے جو آپ کے بارے میں فیصلہ کر دیا آپ اس پہ راضی ہو جائیں، نہ شکری نہ کریں، ہر حالت میں اللہ کا شکر ادا کریں. ہمارے تو گھروں میں نا کتنے کتنے لباس، پورے سال کا کھانا، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کئی مرتبہ ایسے دن بھی آتے کہ نیت سے روزہ رکھتے، نیت سے ہی کھول لیتے. کئی بار ایسے ہوتا کہ بھوک کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر پڑتے. جناب قیس بن سرمان انصاری کا واقعہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ روزے کے اندر کچھ کھانے کو ملا ہی نہیں تو روزے کی شدت سے بے ہوش ہو کے گر پڑے. اور ہم میرے بھائی اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کرتے ہیں، نعمتیں کھا کھا کے ہمارے دانت ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہماری زبان پہ کلمہ شکر آ جائے. ہر وقت شکویں شکایتیں. امام ربیع بن خثیم رحمہ اللہ تعالی ایک بازار سے گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ ایک بندہ دوسرے کے سامنے شکوے شکایتیں کر رہا ہے، مجھے ایسے ہو گیا، مجھے ویسے ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں لوگ کرتے ہیں. میرے ساتھ ہی ایسے ہونا ہوتا ہے، مجھ پہ یہ مصیبت آنی تھی، اللہ تعالیٰ کو میرا ہی گھر نظر آیا تھا، یہاں تک کہہ دیتے ہیں. شکوے شکایتیں کر رہا ہے تو فرمانے لگے تشکو من یرحمک الی من لا یرحمک. میں نے کہا فلاں شخص تم اس ذات کا شکوہ کر رہے ہو
جس نے تم پہ اتنا رحم کیا، اتنی نعمتیں دی، اس کا شکوہ کر رہے ہو اس انسان کے آگے جس نے تم پہ کوئی رحم نہیں کیا، جس نے تمہیں کوئی نعمت عطا نہیں کی۔ اور پھر ایک بہت بڑی بات کی فرمائی، ہم سب کے لیے سوچنے کی بات، فرمانے لگے آج سے 15 سال پہلے میری ایک آنکھ نے دیکھنا بند کر دیا، 15 سال گزر گئے، لیکن آج تک میں نے اپنے گھر والوں کو بھی کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تو نے میرے بارے میں فیصلہ کیا، میں اس پہ پوری طرح راضی ہوں۔ اپنی یہ عادت اپنائیں، ہر وقت شکوے شکایتیں نہ کیا کریں۔ میرے بھائیو، یہ اہم چند اعمال ہیں۔ رہی بات غفلت کی، اس کے لیے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث کافی ہے، صحیح بخاری کی حدیث، وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده ولم يصلی علی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا ناک خاک آلود ہو جائے، مطلب وہ بندہ ناکام و نامراد ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہیں پڑتا، اتنا بخیل کہ اپنی زبان تک نہیں ہلا سکتا، مجھ پہ درود نہیں پڑتا، وہ بندہ ناکام و نامراد ہے۔ پھر فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ أَبَوَاهُ عِنْدَ الْكِبَرِ فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ۔ وہ بندہ بھی ناکام و نامراد ہے جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پا لیا لیکن پھر بھی رب سے جنت نہیں لے سکا، وہ بھی ناکام و نامراد ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو ہمارے موضوع کی متعلقہ بات فرمایا وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَتَى رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ۔ وہ بندہ بھی ناکام و نامراد ہے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور سارا رمضان گزر گیا لیکن یہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی تک نہیں کروا سکا، وہ بندہ ناکام و نامراد ہے، اس کی کوئی زندگی نہیں، وہ ایسے اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اس لیے رمضان کی گھڑیوں سے فائدہ اٹھائیں، راتوں کو کبھی نہ مسجد کے کونے مل کے بیٹھ جایا کریں یا گھر کے اندر کسی گوشے میں بیٹھ کے اپنی سسکیاں پیش کرو، اپنی آہوزاریاں پیش کرو، اپنے رب کو مناؤ۔ تابعین میں سے ایک بہت بڑے امام ثابت بن قیس فرماتے ہیں جب میں مدینہ میں آیا نا علم سیکھنے کے لیے، فرماتے ہیں اللہ کی قسم رات کا وقت ہوتا مدینے کا ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا صحابہ کرام کا جس میں سے قرآن پڑھنے کی یا رونے کی آواز نہ آ رہی ہوتی۔ ہم ساری رات سوئے رہتے ہیں جیسے لاشیں پڑی ہوتی ہیں۔ کتنے ایسے لوگ، میں نہیں کہہ رہا، امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے، فرماتے ہیں کتنے ایسے لوگ جو دن میں گدھے کی طرح کام کرتے ہیں اور راتوں میں لاشیں بن کے پڑے رہتے ہیں، نہ دن میں اللہ کی یاد آئی نہ رات کو اللہ کو یاد کیا، بس اسی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے معاشرے میں بھرے پڑے ایسے لوگ، فکر ہی نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام ذرا تاریخ کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے، رہبان باللیل فرسان بالنہار، دن کو شاہ سوار بن جاتے اور راتوں کو راہب بن جاتے تھے، ان کی راتیں مصلوں پہ گزرتی تھی اپنے رب کو مناتے ہوئے۔ اور کتنی اہم بات ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے مامون الرشید کی، بغداد شہر کے اندر اعلان کروایا، کہا کہ جس گھر میں حافظ قرآن بچی ہیں نا وہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ایک دیا جلا دیں۔ ساری بات ہے، بادشاہ ہر گھر میں رشتہ دیکھنے کیسے جائیں، مشکل بھی آتی ہے نا، پورے شہر میں ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے، تو وہ لوگ اپنے گھروں کے باہر ایک دیا جلا دیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے، پھر ہم ان سے خود ہی رابطہ کر لیں گے۔
اور امام مورخ ابن خلکان نے لکھا کہ جب رات ہوئی تو پورے بغداد شہر کے گھروں کے باہر دیے جل رہے تھے۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ نہ ماؤں بہنوں میں دین نظر آتا ہے، نہ گھر کے سربراہوں میں دین نظر آتا ہے۔ اب پریشان ہو گئے، اب کیا کریں؟ اگلا دن ہوا، پھر اعلان کیا، کہا جس گھر میں حافظ قرآن بچیاں ہیں اور ان کو حدیث کی کتاب موطا امام مالک، اتنی موٹی کتاب ہے حدیث کی، سب سے پہلی حدیث کی وہ کتاب لکھی گئی، وہ بھی یاد ہے، وہ اپنے گھروں کے باہر دیے جلا دیں۔ اور جب رات ہوئی تو آدھے شہر کے گھروں کے باہر دیے جل رہے تھے۔ میرے بھائیو، اپنے مزاج کو تبدیل کیجئے، یہ رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے۔ اگر اسی طرح گزر گیا اور آپ اسی کے اسی طرح رہے تو پھر میرے بھائیو ہم سمجھ لیں کہ ہم ناکاموں نامراد نہ ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے دن کے صیام، راتوں کے قیام قبول و منظور فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔